ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر اپنے پروگرام نیوز ویوز میں خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ساؤتھ کوریا بزنس ایسوسی ایشن کے صدر مدثر علی چیمہ صاحب، جن کے ساتھ آج گفتگو ہو رہی ہے. بزنس کے حوالے سے پروموٹ کر رہے ہیں ہم اپنے پاکستانیوں کو بھی کہ آپ کو بھی بزنس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے اس حوالے سے. اور ایز اے پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے صدر ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم اگر خود کو موو کرتے ہیں، بزنس کی طرف کرتے ہیں، ساؤتھ کوریا کی طرف کرتے ہیں تو کیسا ہونا چاہیے. کچھ بات ہم کر رہے ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں ٹورسٹ کے لیے ساؤتھ کوریا کیسا ہے، یعنی اگر کوئی بھی جو لوگ ایز اے ٹورسٹ پاکستان سے ساؤتھ کوریا کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوریا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ 70% کوریا میں پہاڑی علاقہ ہے، یعنی کہ پہاڑ ہیں، اور 30% ہموار زمین ہے. اور جہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ ہوتے ہیں تو وہاں پہ خوبصورتی ہوتی ہے اور کافی زیادہ گرینری ہے. اور کوریا کے تین طرف سمندر ہے اور ایک طرف جنوبی نارتھ کوریا ہے، اور بہت ہی گرین ملک ہے. اور وہاں پہ ٹورسٹ کافی زیادہ آتے ہیں مختلف ملکوں سے، یورپ سے، امریکہ سے، اور کافی مثلاً ایشین کنٹری سے بھی وہاں پہ ٹورسٹ آتے رہتے ہیں. ہمیں وہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ حلال فوڈ کا ایشو ہے کوریا میں، کہ وہاں پہ حلال فوڈ اتنا اویلیبل نہیں ہے. مثلاً بڑی سٹیز میں تو حلال فوڈ ہے اور چھوٹی سٹیز میں حلال فوڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلم کنٹری سے ٹورسٹ اتنے نہیں آتے ہیں. مسلم کنٹری سے ٹورسٹ زیادہ تر یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں تو جاتے ہیں، انگلینڈ میں تو جاتے ہیں، لیکن کوریا میں نہیں آتے. وجہ یہ ہے کہ کھانے کا ایک ایشو ہے. لاسٹ ٹائم میری کورین پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر تھے، انہوں نے مجھے بلایا تھا، میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے مسلم ٹورسٹ وہ کوریا کی طرف اٹریکٹ ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ جیسے مختلف سروسز ایریا ہیں موٹر وے کے اوپر، وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہم مثلاً کارنر بن جائے حلال فوڈ کا، اور جو مساجد ہیں ان کے لیے ایک اچھی سی جگہ ہوں، ایک اٹریکشن آپ پیدا کریں. باقی کھانے اگر دیکھا جائے مختلف مارٹ کے اوپر تو زیادہ تر اس میں پوک کا استعمال ہوتا ہے اور الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو مسلم لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ریلیکٹنٹ ہیں کہ کوریا کیوں جانا ہے، کہ وہاں پہ کھانے کو وہ اچھی چیزیں نہیں ملتی. کچھ لوگوں کو اسمیل کے بھی ایشوز ہوتے ہیں کہ کھانے کا وہ ظاہر ہے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے، ڈفرینٹ ایک ڈشز ہوتی ہیں. تو جس کی وجہ سے مثلاً ہمارے پاکستانی یا ہم دوسرے مسلم ممالک کے لوگ وہاں پہ ایز ٹورسٹ نہیں جاتے. تو اور بھی میں نے کافی زیادہ ان کو آئیڈیاز دیے کہ یہی اگر چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ مسلم کنٹریز سے بھی ٹورسٹ جائیں گے. تو ویسے تو دوسرے ملکوں سے تو کافی آتے ہیں اور انویسٹمنٹ بھی کافی کرتے ہیں. مسلم کنٹریز سے انویسٹمنٹ ہے لیکن اس لحاظ سے کم ہے جس طرح دوسرے ملکوں سے ہے. تو میں نے ان کو مشورے تو دیے تھے کافی. تو انشاءاللہ مزید جو مسلم کنٹریز سے بھی ہیں وہ بھی ٹورسٹ وہاں جائیں گے، لیکن وہ ایک بہت ہی ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری ہے. سیکیورٹی کے کوئی ایشوز نہیں ہے. اب جہاں بھی جائیں آپ کو مثلاً رات کے 2 بجے 3 بجے بھی آپ گھوم رہے ہیں، آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے آپ کو تنگ کرے گا. ایون جو خواتین ہیں وہ رات کے 3-4 بجے بھی گھوم رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ سب سے ایک مثلاً اچھی چیز ہوتی ہے اس ملک کے لیے جہاں پہ ٹورسٹ نے جانا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوریا ٹورسٹ کے لیے بیسٹ ہے. ایک حلال فوڈ کا ایشو ہے، وہ اگر حل ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیسٹ ڈیسٹینیشن ہو جائے گی فار مسلم آلسو. چیمہ صاحب، ہمارے ویورز کو وہاں کے ویدر کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے، وہاں کا موسم کیسا ہے؟ تقریباً اگر 12 مہینوں میں سے تقریباً 7 سے 8 ماہ سردیاں ہوتی ہیں اور مہینہ 1.5 مہینہ ہوتے ہیں وہ موسم خزاں کا اور بہار کا. اس کے علاوہ جو گرمیاں ہیں وہ تقریباً 2-3 مہینے ہوتی ہیں، اور وہ بھی رات کو لوگ مثلاً پنکھے سے گزارا ہو جاتا ہے، اے سی نہ بھی چلائیں تو گزارا ہو جاتا ہے. موسم کے لحاظ سے میرا خیال ہے کہ کوریا کو اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی زیادہ میرا خیال ہے سردی کو پسند نہیں کرتے، سردی کافی پڑتی ہے وہاں پہ. لیکن جیسے ہم لوگ ہیں، مجھے 10-12 سال ہو گئے ہیں کوریا میں، میں یوز ٹو ہو چکا ہوں. لیکن زیادہ تر جو پاکستانی ہمارے گیسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کے یہاں کوریا میں سردی بہت پڑتی ہے. تو یہ ایشو ہے ایک ادھر.
لیکن جو پاکستانی کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اگر سردی کو پسند کرتے ہوں گے تو وہ ضرور کوریا جانا پسند کریں گے. چیمہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی پاکستان سے اسٹڈی کے لیے ساؤتھ کوریا کو چوز کرتا ہے, اسٹڈی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے, تو کورین گورنمنٹ ان کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ کیا ان کو اسٹڈی ویزاز مل سکتے ہیں, بآسانی مل سکتے ہیں؟ ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, کافی زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کوریا میں پڑھ رہے ہیں. ہماری ٹوٹل آبادی ادھر کوریا میں تقریباً 12,000 کے لگ بھگ ہے, اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سے 40% جو لوگ ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں. یہاں سے HEC ہائر ایجوکیشن کے ذریعے بھی کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ادھر گئے ہیں پڑھنے کے لیے, اور اس کے علاوہ جو مختلف یونیورسٹیز ہیں ان کے جو پروفیسر ہیں وہ بھی پاکستان سے اسٹوڈنٹس کو PhD کے لیے بلاتے ہیں, اور وہ اس کا مثلاً ان کو ان کی ساری جو رہنے کے لیے فیسلٹیز ہیں, باقی بھی سارے کھانے کے لیے وہ پے کرتے ہیں. تو ابھی بھی کافی زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ادھر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں, اگر وہ کوریا میں جانا چاہتے ہیں اور PhD یا MBBS یا MBA کرنا چاہتے ہیں, کوریا ایک بہت ہی اچھا ملک ہے اسٹڈی کے لیے, اور ان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی رینکنگ بھی انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھی ہے. آپ کی بزنس ایسوسیشن جو ہے وہ بھی ان اسٹوڈنٹس کو کچھ پروموٹ کرتی ہے, اس کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, ہماری بزنس ایسوسیشن ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے ادھر, لیکن ہم ہمیشہ جو قومی دن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ملا کے ہم مناتے ہیں. اور باقی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کافی بڑے لیول پہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور کافی زیادہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ ہماری پاکستان گورنمنٹ ان کو وہ پے کر رہی ہے. اور باقی جو اگر لوکل لیول پہ کسی کو مسئلہ بن جاتا ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ فیکٹری ورکر ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, ہماری بزنس ایسوسیشن ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہے, چاہے وہ کسی بھی وہ مثلاً شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. قومی دن کی آپ بات کر رہے ہیں چیمہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ ساؤتھ کوریا میں پاکستانی تہوار کیسے منائے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان بزنس ایسوسیشن نے پہلی دفعہ 14 اگست کا فنکشن کوریا میں ارینج کیا تھا 2009 میں. اس کے بعد 2010 میں آیا, وہ دوسرا فنکشن تھا, میں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا. اس کے بعد 2013 میں, 14 میں, 15 میں جب میں پریزیڈنٹ بنا, اس وقت ہماری ایمبیسی میں میٹنگ ہوئی کہ پہلے بھی ہم 14 اگست کا فنکشن تو کرتے ہیں, لیکن وہ ایک چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے, 300-400 لوگ اکٹھے ہو کے ہم جو لوکل ہمارے ادھر سنگر ہوتے ہیں یا آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ہم فنکشن کو ارینج کرتے تھے. لیکن اس وقت ہمارے جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے کہا کہ جی اس دفعہ ہم نے فنکشن کو ہائی لیول پہ کرنا ہے, تو پاکستان ایمبیسی آپ کے ساتھ ہے, آپ کوشش کریں کہ اس کو ہائی لیول پہ کریں. تو ہم نے جو کیپٹل میں سب سے سینٹرل ایریا تھا وہاں پہ ایک ہال لیا, پاکستان سے آرٹسٹ کو بلایا, سنگر کو بلایا ود فل گروپ, اور کوریا میں جو کورین پارلیمنٹ ہے وہاں پارلیمنٹرینز کو بلایا, بزنس مین کو بلایا, اور جو ہماری کمیونٹی ہے وہاں کو ان سب کو بلا کے ہم نے بہت ہی ہائی لیول پروگرام 2015 میں کیا, جس کو کوریا کے نیشنل چینل نے ہائی لائٹ کیا, کورین نیوز پیپر نے ہائی لائٹ کیا, اور سب نے ایک ان کو یہ تھا کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ ان میں مثلا کلچرل ویلیوز اتنی نہیں ہیں جتنے دوسرے ملکوں میں ہیں. ان کو مثلا پاکستان کی امیج کا اتنا پتہ نہیں تھا. پاکستان سے فیمیل سنگر گئی تھی اس وقت, تو ایک بہت ہی سافٹ امیج ہم نے کوریا کو دیا. ایون انٹرنیشنل لیول پہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں نے کافی اچھے کمنٹس کیے کہ یار ہم دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, اتنے بڑے فنکشن ہم نے نہیں کیے جتنا بڑا فنکشن آپ نے, ایک چھوٹی کمیونٹی آپ کی کوریا کی, آپ نے اس لیول کا کیا ہے. اس کے بعد 2016 میں ہم نے اس سے بڑا فنکشن کیا جہاں پہ G20 کانفرنس, کورین امریکن پریزیڈنٹ اور دوسرے ملکوں کے پریزیڈنٹ آتے ہیں. ہم نے آڈیٹوریم ہال میں ہم نے اس فنکشن کی کیا. ایون جو ان کی لوکل ایجنسی تھی وہ حیران تھی اور وہ پریشان تھے کہ پاکستانی اتنا بڑا فنکشن اور اتنی بڑی کو ایکس بلڈنگ ہے وہ وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں, کوئی واقعہ نہ ہو جائے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے, ایون مجھ سے پوچھ رہے تھے بار بار کہ آپ کس طرح کر رہے ہو, کوئی ایشو تو نہیں ہوگا, کوئی سیکیورٹی کا ایشو تو نہیں ہوگا. میں نے ان کو کہا کہ ہم نے پہلے بھی فنکشن کیا, آپ بے فکر رہیں.
تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس فنکشن کی وجہ سے پاکستانیوں کا امیج اتنا اجاگر ہوا, اتنا اچھے طریقے سے اجاگر ہوا, اور وہ لوگ جو ڈرتے تھے پاکستان آنے کو, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان, مثلا اس وقت دوسری دفعہ بھی ہم نے پاکستان سے سنگر کو بلایا ود گروپ, اور ان کے پارلیمنٹرینز کو, بزنس مین کو, اور میڈیا والوں کو, سب کو بلا کے ہم نے اس فنکشن کو کیا, جس کا بہت ہی فائدہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کو ہوا. اور جو لوگ سمجھتے تھے, ڈرتے تھے پاکستان سے, پتہ نہیں شاید ایک میڈیا کے ذریعے ایک امیج بنا ہوا ہے, میں وہ کہنا تو نہیں چاہتا, ایک بن گیا ہوا ہے, لیکن اس فنکشنز کی وجہ سے جو خاص طور پہ کوریا میں ایک ہم نے اچھے امیج کی بنیاد رکھی. اور الحمدللہ ہمارے ایمبیسی والے کہہ رہے تھے کہ جیسے جب پہلے ویزا لینے والے, کورین ویزا لینے والوں کی تعداد کم تھی, اس کے بعد تعداد بڑھ گئی, کہ لوگوں نے مثلاً وہ, ہم اس میں ڈاکومنٹری بھی دکھاتے ہیں اپنے پروگرامز میں کہ پاکستان ایک بہت ہی وائبرنٹ کنٹری ہے. ہمارے مثلا ناردرن ایریا بہت خوبصورت ہے, K2 سیکنڈ ہائیسٹ ٹالسٹ ماؤنٹین وہاں پہ ہے, کراکرم ہے, ہمالیہ ہے, بہت ہی خوبصورت ملک ہے. تو وہ مثلا لوگوں نے ادھر آنے, مثلا جو لوگ مثلا کلائمبنگ پسند کرتے ہیں, تو پاکستان ایک اچھا ایک ملک ہے. اس کے بعد 2017 میں بھی ہم نے بہت اچھا فنکشن کیا کچھ ماہ پہلے. تو ان فنکشنز کا ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہوتی ہے کوریا میں, سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, فیملیز اکٹھی ہو جاتی ہیں, بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے قومی دن کو. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک امیج ہے وہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر لیتے ہیں کورین کمیونٹیز میں. تو یقین جانیں 1 لاکھ سے اوپر چائنیز ادھر رہ رہے ہیں, امریکن کافی ہزاروں میں ہیں, ویتنامیز ہیں, فلپینو ہیں, دوسرے کنٹریز کے لوگ ہیں. ہماری تعداد ادھر 10-12 ہزار ہے, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی آواز کو اتنا بلند کیا ہے, اور ان کے ادارے میں ہماری ایسوسیشن کو, پاکستان بزنس ایسوسیشن کو بہت زیادہ اپریسیشن ملی, اور وہ ان کو پتہ چل گیا کہ بزنس ایسوسیشن ایک بڑی پرامن اور ایک بہت ہی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کرنے والی ایک آرگنائزیشن ہے. اور وہ ہم کو بلا کے بریف کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ایشوز چل رہے ہیں کوریا میں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, آپ کی ایسوسیشن کے کسی ممبر کو یا پاکستانی کمیونٹی کے کسی ممبر کو آپ مسئلہ ہے, وہ آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کے مسئلے کو حل کریں گے. یعنی کہ یہ فنکشن جو قومی دن ہیں 14 اگست کے فنکشن کے علاوہ جو باقی قومی دن ہیں ان کو ہم مناتے ہیں ادھر پاکستان ایمبیسی کے ساتھ مل کے. اور پاکستان ایمبیسی ہمیشہ پاکستان بزنس ایسوسیشن کے ساتھ ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کے وہ چلتی ہے, اور ہمیشہ ہمارے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں. بہت اچھے طریقے سے وہ ہمارے ساتھ فنکشن کو ارینج کرتے ہیں, اور گیسٹ کو وہ بلاتے ہیں, اپنے گیسٹ کو بلاتے ہیں, مختلف ملکوں کی ایمبیسیز کو بلاتے ہیں, تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ادھر کافی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, اور پاکستان کے امیج کو وہ پروموٹ کر رہی ہے. فنکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ایک میں سوال آپ سے پرسنل پوچھنا چاہوں گی. جنوبی کوریا میں موجود اون نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں محسن شاہ صاحب, جو آپ کی بزنس ایسوسیشن کو کوریج دیتے ہیں, ان کی خدمات کے حوالے سے آپ ہمارے ویئرز کو کچھ بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی, میں 2010 میں جب بزنس ایسوسیشن میں آیا, اس وقت جب ہم کوئی فنکشن کرتے تھے یا کوئی پروگرام کرتے تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا چلتا. مثلاً 50-100 لوگ اکٹھے ہوئے, 100-200 لوگ اکٹھے ہوئے, فنکشن کیا, گھروں میں چلے گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بزنس ایسوسیشن یہ کام کر رہی ہے. لیکن اس کے بعد ایک بندہ ہے شوکت علی, اس نے وہاں پہ میڈیا کا کام شروع کیا. پھر محسن آ گیا, اور بھی لوگ آ گئے. لیکن محسن بہت ہی ایکٹیو بندہ ہے, ہر جگہ پہ ہمارے فنکشنز کو کور کرنے کے لیے وہ آتا ہے. اور میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وداؤٹ اینی کاسٹ, کوئی اس کو بندے کو لالچ نہیں ہے, لیکن اپنے ملک کے لیے خاص طور پہ ایک اپنے ملک کا امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی جو کوریا میں ہے وہ کیا کام کر رہی ہے, ان کو دکھانے کے لیے وہ ہر جگہ پہ پہنچا ہوتا ہے. میں اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا رہتا ہوں. اور میں ابھی بھی خراج تحسین پیش کروں گا محسن شاہ کو کہ وہ پاکستان کا امیج بڑے اچھے طریقے سے, اور ہمارے بزنس ایسوسیشن کو بڑے اچھے طریقے سے دنیا کو دکھا رہے ہیں, اور ہم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. چیمہ صاحب, پاکستان سے اوورسیز پاکستانیوں میں جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ ساؤتھ کوریا کے ساتھ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستانی جو کوریا میں
بزنس کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کہیں سے بھی ہوں, وہ پاکستان سے ہوں یا پاکستانی کہیں بھی رہ رہے ہوں دنیا میں, اگر وہ کوریا میں بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں, ہماری ایسوسیشن ان کو ہمیشہ ویلکم کرے گی. اگر ان کو کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے, کسی بھی کمپنی کے ساتھ, وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ بہت جلد جتنے بھی چیمبر آف کامرسز کے آفس ہیں پورے پاکستان میں, ہم ان کو انشاءاللہ لیٹر بھیجیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ کوریا سے چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان کو انشاءاللہ ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ سروس دیں گے. اور لینگویج کا جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بہت بڑا ایشو ہے, ہمارا ٹرانسلیٹر ان کے ساتھ ہوگا. کسی بھی کمپنی کے ساتھ انہوں نے بات کرنی ہے, ڈیلنگ کرنی ہے, وداؤٹ اینی کاسٹ. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الحمدللہ. ہماری ایسوسیشن اگر وہ ادھر جائیں گے کوریا میں, ان کو پتہ چلے گا کہ بغیر کسی لالچ کے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے. اور وہ کوئی بھی بندہ جو ادھر پاکستانی جو یہاں سے بزنس کرنا چاہتا ہے, وہاں سے کوئی مال خریدنا چاہتا ہے یا یہاں کا کی پروڈکٹ کوریا میں سیل کرنا چاہتا ہے, وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہم ان کو ان کی ہر جگہ پہ ہیلپ کریں گے. اور جو چیمبر آف کامرسز ہیں یہاں پاکستان میں, وہ وزٹ کرنا چاہتی ہیں کوریا میں, تو ہم ان کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کون کون سے جو چیزیں ہیں جو کوریا سے پاکستان کی طرف ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, وہ ہم انشاءاللہ ان کو بریف کریں گے. جی مدثر علی چیمہ صاحب, میں اپنے تمام ویورز کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ موجود تھے اور بہت سارے ویورز کو اویئرنیس دی ہے اور پروموٹ بھی کیا ہے کہ بزنس کرنے کے لیے خود کو ساؤتھ کوریا کی طرف موو کرنا چاہیے. آپ ہمارے تمام ویورز کو لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں جی تھوڑا سا ایک لینتھی ہے میسج. میں اکثر جو مجھے مسئلہ ملتا ہے, دیکھنے میں ملتا ہے کوریا میں, ہمارے لوگ جو وہاں پہ جاتے ہیں بزنس کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, زیادہ تر تو کمیونٹی جو ہے وہ کام فیکٹری ورکرز ہوتے ہیں, وہ پیسے کماتے ہیں. پیسے کما کے جو لوگ یہاں پہ ان کے جو فیملیز ہیں, ان کا جو خرچہ ہے 10,000 ہے یا 20,000 ہے یا 30,000 ہے, جب ان کا بچہ باہر جاتا ہے اور وہ ادھر سے ₹1,00,000 کماتا ہے, وہی خرچہ جو 30,000 روپیہ ہے وہ $1,00,000 پہ چلا جاتا ہے. تو میرا یہ میسج ہے کہ آپ اپنا خرچہ وہیں پہ رکھیں اور باقی جو 60-70 ہزار روپے ہے اس کو سیو کر کے وہی بچہ جو ہے وہ 2-3 سال بعد پیسے کما کے وہ بزنس کر سکتا ہے. میں نے ادھر لوگوں کو دیکھا ہے کہ 10-15 سال ہو گئے ہیں, وہ پہلے دن بھی وہی تھے اور بعد میں بھی وہی ہیں, کیونکہ جو پہلے ان کا خرچہ تھا 20,000 وہ جمپ کر کے 1.5 2 لاکھ پہ چلا گیا, اور وہ جو کما رہے ہیں وہ خرچے میں چل رہا ہے. یا بڑے سے بڑا وہ تیر مارتے ہیں, گھر بنا لیتے ہیں. آپ جائیں گے کسی گاؤں میں, وہ دیکھیں گے ایک بڑا سا گھر بنا ہوا ہے, وہ پوچھیں گے جی ہاں جی یہ کیسے بنایا, جی فلاں کا بندہ وہ بچہ جو ہے وہ کوریا میں ہوتا ہے یا جاپان میں ہوتا ہے یا امریکہ میں ہوتا ہے, یہی کمائی ہوتی ہے. اور جب باہر سے پاکستان واپس آتا ہے تو وہ پھر 0 کا 0 رہ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پورے انٹرنیشنل لیول پہ میں جب دیکھتا ہوں. اور وہ جو لوگ ہیں اکثر تو 10-15 سال وہ کماتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ پاکستان بھیجنے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو بھیجنا ہے وہ تو خرچے میں چلا جانا ہے, تو پھر بھیجنے کا فائدہ کیا. لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو باہر ہیں ان کو بھی کچھ کیئر کرنی چاہیے اور پلان کرنا چاہیے کہ میں اگر باہر آیا ہوں میں کتنے سال ہوں. ساری 10 سے 15 سال یہ بہت زیادہ ٹائم ہے. 4-5 سال آپ رہیں, 6 سال رہیں, اس کے بعد اپنے ملک آ کے انویسٹمنٹ کریں. پاکستان جیسے میں نے پہلے کہا ہے انویسٹمنٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہے, اور یہاں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے بڑے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ دوسرے ملکوں میں اتنا سکوپ نہیں ہے جتنا یہ پاکستان میں سکوپ ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں ان کو کیئر کرنی چاہیے کہ جب وہ باہر جاتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ وہ مدثر علی, عظمت علی یا اصغر علی یا کوئی بھی وہ فرد واحد نہیں ہے. وہ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ ملک کے ایمبیسڈر ہیں. جب بھی وہ آپ اسٹڈی کر رہے ہوں, بزنس کر رہے ہوں یا کام کر رہے ہوں, آپ کو ایز نیشن دیکھا جاتا ہے آپ کے لین دین سے, آپ کی بات کرنے سے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ملک کو مد نظر رکھیں, اپنے خاندان کو مد نظر رکھیں. اگر آپ کسی کو مس بہیو کرتے ہیں, کسی بندے سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے, آپ کے مینرز اچھے نہیں ہوتے, تو آپ کے ملک کا بہت برا امیج آ رہا ہوتا ہے.
اور جو لوگ باہر جا کے شادیاں کرتے ہیں پاسپورٹ لینے کے لیے یا اپنے آئی ڈی بنانے کے لیے، یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آنیسٹ نہیں ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں، ہم اگر ایز نیشن کچھ چینج کر لیں تو اس کی وجہ سے پاکستان کا امیج مزید اچھا ہو سکتا ہے. ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں، ایز ایسوسیشن بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہیں، جو ہمارے خون میں شامل ہیں، انہیں ہمیں چینج کرنا چاہیے. اپنے پرسنل لالچ کے لیے اپنے ملک کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے، اگر ہم کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو دیکھا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو ہم کو دیکھ رہے ہیں، یقین جانیں کہ ایک بندہ 250 لوگوں کے دماغ کو چینج کر سکتا ہے، مائنڈ کو چینج کر سکتا ہے، کیونکہ ایٹ اے ٹائم اب 200 سے 250 لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. اگر آپ اچھے ہو تو 250 لوگوں کا مائنڈ آپ چینج کر رہے ہو اپنے ملک کے حوالے سے. تو یہ میں آپ سے بات کرنا مثلا سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب باہر جائیں بہت ہی کیئرفل رہیں. اور اس کے علاوہ جب باہر سے لوگ پیسے کماتے ہیں وہ بالکل کیلکولیٹ کر کے پیسے کمائیں اور پاکستان پیسے بھیجیں، اور یہی سوچیں کہ ہم نے 5-6 سال بعد ہم نے کاروبار کرنا ہے، فیکٹری ورکر ہم نے ساری زندگی نہیں رہنا. یہ ایک بہت ہی کی پوائنٹ ہے جو ہماری پاکستان ایمبیسی بھی کہتی رہتی ہے. یہاں سے لوگ جاتے ہیں اوورسیز امپلائمنٹ کے ذریعے 6 سال کے لیے جاتے ہیں، 6 سال کا وہ کنٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن باہر جا کے وہ باہر کے رہ جاتے ہیں، اس کے بعد اللیگل ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی بری بات ہے. کیونکہ پاکستان کا کوریا کے ساتھ ایگریمنٹ ہے 6 سال کا، دوسرے ملکوں کا بھی ہے. جب پاکستانی ادھر 6 سال کے بعد بھی رہ جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستانیوں کو نہیں بلاتے، وہ ویتنامیز کو بلا لیں گے، چائنیز کو بلا لیں گے، دوسرے ملکوں کو بلا لیں گے، کیونکہ پاکستانی اپنے کنٹریکٹ کے اندر واپس نہیں آتے. وجہ کیا ہے واپس نہ آنے کی؟ یہی وجہ ہے کہ خرچے بڑھ جاتے ہیں. جو 6 سال میں انہوں نے کچھ کمایا ہی نہیں ہوتا وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللیگل ہو جائیں. جب اللیگل ہوتے ہیں تو ان کو امیگریشن پکڑ لیتی ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے، یا کوئی وہ جرائم میں شامل ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ ایسے قیدی ہو جاتے ہیں کہ فیکٹری میں کام کیا وہاں پہ ہی سوئے، باہر نہیں نکلتے، کہ باہر نکلیں گے پولیس پکڑ لے گی. ایسی کوئی زندگی نہیں ہوتی. اگر آپ 6 سال میں بھی اچھے طریقے سے کیلکولیشن کریں آپ ٹھیک ٹھاک پیسے کما سکتے ہیں. پاکستان میں آ کے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز ویوز اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جلد ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں آپ کی میزبان عائشہ خان. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی خاص شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے پاکستانی ہونے کے ناطے ساؤتھ کوریا میں اپنا نام بنایا، محنت کی اور پورے پاکستان کا نام روشن کیا. گریجویشن کے بعد آئی ٹی کا کورس 2004 میں انگلینڈ سے کیا اور 2006 میں ساؤتھ کوریا کی طرف چلے گئے. ساؤتھ کوریا میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کا انعقاد کیا. کوریا میں اپنی اچھی کارکردگی کی وجہ سے کورین صدر سے 3 بار بیسٹ ایکسپورٹ ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. 2010 میں کوریا میں پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے ممبر منتخب ہوئے. 2013 میں پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اور 2015 میں بلا مقابلہ پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے. 2017 میں ایک بار پھر پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے. کوریا میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے بھی ان کی شاندار خدمات ہیں. ان کی خدمات کی وجہ سے 20 سے زائد تاریخی سنات حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا میں پاکستان کمیونٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد بھی کرتے ہیں. جنوبی کوریا میں موجود پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ مل کر جنوبی کوریا میں پاکستانی قومی ڈیز جیسے کہ 14 اگست 6 سپتمبر کے فنکشنز کا انعقاد بھی کرتے رہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ساؤتھ کوریا بزنس ایسوسی ایشن کے صدر مدثر علی چیمہ صاحب. چیمہ صاحب، آپ نے انگلینڈ سے آئی ٹی کا ڈپلومہ کیا اور اس کے فوراً بعد آپ کوریا کی طرف چلے گئے اور بزنس کو ترجیح کیوں دی؟ ایکچولی جب میں انگلینڈ میں تھا اس وقت بالکل میرا ارادہ نہیں تھا کوریا میں آنے کا، لیکن میرے بڑے بھائی تھے وہ بزنس کر رہے تھے کوریا میں کنسٹرکشن مشینوں کا. وہ پاکستان آ گئے تو ہمیں
ادھر جانا تھا، مثلا کسی نہ کسی کو ادھر آنا تھا، تو میں 2006 میں ادھر گیا اور جاتے ہی کنسٹرکشن کمپنی بنائی. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کچھ کنٹریز اور کچھ جگہیں آپ کے لیے لکی ثابت ہوتی ہیں، اور کوریا میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا. اور جاتے ہی الحمدللہ میں نے بڑی جلدی اپنی کمپنی کو اسٹیبلش کیا، اور میرا الحمدللہ کبھی کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہوا. حالانکہ پاکستان میں کنسٹرکشن مشینوں کے حوالے سے کوریا کا ایک بڑا نام ہے، کوریا سے کافی بڑے پیمانے پہ کنسٹرکشن مشینیں آ رہی ہیں. تو الحمدللہ کافی پرانے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے 15-20 سال سے، تو میں جاتے ہی مارکیٹ میں ان ہو گیا، اور پہلے مہینے ہی 4-5 کنٹینر اور جو ہائی لیول پہ کام کر رہے تھے ان کی لسٹ میں الحمدللہ شامل ہو گیا. اور میرے لیے کوریا، میں کہتا ہوں کہ میں کافی ملکوں میں ٹریول کر چکا ہوں تو کافی لکی رہا ہے. اور بزنس کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہماری فیلڈ ہے تو وہ مجھے سوٹ کرتا تھا، اس لیے میں نے کوریا کو چوز کیا. جی، اور اب آپ پاکستان کی ایک پہچان بن چکے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ بزنس ایسوسی ایشن کے صدر بن چکے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا یہاں تک کا سفر کیسا رہا؟ خیر الحمدللہ میں اپنے آپ کو بہت لکی فیل کرتا ہوں کہ ہماری کوئی بیک گراؤنڈ بھی اتنی کوئی اچھی نہیں ہے. ایک زمیندار گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، اور اتنی کوئی لمبی چوڑی زمینیں بھی نہیں تھی، 10-12 ایکڑ زمین تھی. اللہ کا خاص انعام ہے، اللہ کا شکر ہے. میرا ایک فوکس رہا ہے جب بھی میں جہاں پہ گیا ہوں کہ جو بھی میں کام شروع کرتا تھا بالکل اس پہ ٹارگٹ کر کے فوکس کر کے کرتا تھا. جب کوریا گیا ہوں تو میں نے الحمدللہ بالکل اپنی توجہ، اپنا فوکس ڈائیورٹ نہیں کیا، اپنے کام پہ رکھا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جس کو میں نے سوچا ہے، جس کو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ میں نے کرنا ہے، وہ ہو جاتا تھا. اور یہ میں بہت لکی فیل کرتا ہوں کہ مجھے کبھی کوئی مشکلات نہیں پیش آئیں، اور الحمدللہ اچھے لوگ مجھے ملے ہیں جہاں پہ گیا ہوں، برے لوگوں سے میرا واسطہ نہیں رہا. اور اس وجہ سے میرے حلقہ احباب بھی جو کوریا میں ہے، جو پاکستان میں ہے یا جہاں بھی ہے، وہ بڑا اچھا ہے. مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا، اچھے دوست ملے جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوا. اور الحمدللہ کوریا میں جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ مجھے کورین پریزیڈنٹ سے 2-3 دفعہ ایوارڈ مل چکا ہے جی. اور اس کے علاوہ بھی میں ان کی لوکل این جی اوز میں اور ویسے بھی کافی زیادہ ان ہوں. اور الحمدللہ جو ان کے جو ہائی لیول پہ ٹیکس پیئر ہیں ان میں میرا نام آتا ہے. پاکستانیوں میں الحمدللہ سب سے اچھا بزنس میں کر رہا ہوں وہاں پہ. بے شک. اور ساؤتھ کوریا میں سنا ہے کہ لینگویج کی بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو ساؤتھ کوریا میں کیسے سیٹل کیا، وہاں پر کیسے سیٹل ہویا؟ جی، کوریا میں سب سے بڑا ایشو میرا خیال ہے کہ جو بھی کوریا میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو لینگویج کا ہے کہ وہ لوگ اپنی لینگویج کو پروموٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے ادھر پاکستان میں لوگوں کی توجہ ہوتی ہے انگلش کی طرف اور دوسری لینگویج کی طرف، لیکن وہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی جب سپیچ کرتے ہیں کہیں پہ بھی وہ کورین لینگویج میں ہی سپیچ کرتے ہیں. تو جب میں نے بزنس وہاں پہ کرنا تھا تو مجھے بڑا یہ مسئلہ پیش آیا کہ مثلا جب بھی میں کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا تو وہ ان کو انگلش تو آتی نہیں تھی، تو پھر مجھے کورین سیکھنی پڑی. اور کورین ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو وہ بڑی عجیب سی لکھنے میں اور مثلا دکھنے میں لگے گی بڑی عجیب سی لینگویج ہے، لیکن الحمدللہ میں نے بڑی جلدی وہ پک کی اور ابھی میں فلوئنٹلی وہ بول سکتا ہوں. اور میرا خیال ہے جتنے بھی پاکستانی کوریا میں رہتے ہیں وہ سارے ہی بولتے ہیں، کیونکہ یہ مجبوری ہے ہماری کہ وہاں پہ اگر ہم نے کاروبار کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے تو ان کی لینگویج سیکھنی پڑے گی، کیونکہ ان کو انگلش بالکل نہیں آتی. کیپٹل میں کچھ لوگ ہیں جو بول سکتے ہیں، کنٹری سائڈ میں بالکل ان کو انگلش سے ان کا بالکل واسطہ نہیں ہے. چیمہ صاحب، بزنس لائن میں آئے آپ ساؤتھ کوریا میں، لیکن پاکستان بزنس ایسوسی ایشن میں آپ کیسے انٹر ہوئے؟ جی، میں 2006 میں جب ادھر گیا تو میرا ایک بالکل محدود سا حلقہ احباب تھا، کم لوگوں سے ملنا جلنا تھا اور مکمل طور پہ فوکس جو تھا وہ بزنس پہ ہی تھا. لیکن 2009-10 میں مجھے ایک مسئلہ بنا امیگریشن کا. تو اس وقت پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے حافظ وحید صاحب، انہوں نے میری ہیلپ کی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مثلا یہ تو بڑا اچھا کام ہے. انہوں نے مجھے ایک لوئر انٹروڈیوس کروایا اور میں بڑا سرپرائز ہوا کہ یہ ایک بڑا اچھا ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے.
تو کیوں نہ میں بھی اس کو جوائن کروں. تو میں نے 2010 میں اس کو جوائن کیا اور الحمدللہ اس کے فوراً بعد میں نے اس میں بڑا ایکٹیو رول ادا کیا. آتے ہی میں ان کا فنانس سیکرٹری بن گیا بزنس ایسوسیشن کا. 2013 میں جنرل سیکرٹری الیکشن ہوا ہمارا کوریا میں. فرسٹ ٹائم پاکستان بزنس ایسوسیشن کا الیکشن ہوا, اور جو میرے مقابلے میں تھے وہ مجھ سے آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ڈبل ایج تھے, تو کافی پرانے بھی تھے, مجھے اتنا عرصہ بھی نہیں تھا ہوا, تو میں نے ان کو ہرایا الیکشن میں. اس کے بعد 2015 میں صدر بنا, اور اس کے بعد 2017 میں صدر بنا, جو میں رہوں گا انشاءاللہ 2019 تک. تو بڑا اچھا سفر رہا میرا بزنس ایسوسیشن میں, اور میں الحمدللہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ رابطے میں ہوں, ٹچ میں ہوں. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ساؤتھ کوریا میں پاکستانی ایمبیسڈرز کا ورکنگ ریلیشن آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ پاکستان بزنس ایسوسیشن کا شروع سے لے کر پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, اور میں نے بھی اسی کو کنٹینیو کیا. ہمارے پہلے امبیسڈر تھے, ان کے ساتھ میرا بہت ہی اچھا ریلیشن شپ تھا, اور ہم جو ایمبیسی کے کام ہوتے تھے وہ مجھے بلا لیتے تھے, میں مثلا اکثر ان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا. اس کے علاوہ جو ہمارے قومی دن ہوتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے بتاتے رہتے تھے کہ آپ نے اس طرح فنکشنز کو ارینج کرنا ہے, اور ہم کوشش یہی کرتے تھے کہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں, جو جیسے لوکل پارلیمنٹیرینز ہیں, بزنس مین ہیں, ان کو ہم انوائٹ کرتے تھے تاکہ اپنا پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے, جو پاکستان کا کلچر ہے, اس کو پروموٹ کیا جا سکے. اور جو ہمارے قومی دن ہیں ان کو ہم بڑے ہائی لیول پہ ادھر سیلیبریٹ کرتے تھے. ایون جو ملٹی کلچرل کمیونٹیز ہیں دوسرے کنٹریز کی بھی, وہ بھی اتنے اچھے سے پروگرامز ارینج نہیں تھی کرتی جتنے اچھے سے ہم نے کیے ہیں. اور ان کے جو لوکل چینلز ہیں انہوں نے بھی ہمیں کافی اپریشیٹ کیا کہ یہ آپ کی اتنی بڑی کمیونٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے اتنے ہائی لیول کے پروگرام کیے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کافی اپریسیشن ملی. اور پاکستانی ایمبیسی, میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو لوگ پاکستانی جو رہتے ہیں ان کو کافی شکایات ہوتی ہیں پاکستانی ایمبیسی سے کہ وہ مثلا پاکستانی ایمبیسی کام نہیں صحیح طریقے سے کرتی, یا ادھر جائیں وہ لوگ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے, ان کے مینرز اچھے نہیں ہوتے. لیکن جو کوریا میں پاکستانی ایمبیسی ہے ان کا کردار, ان کا کام مثالی ہے. صاحب نے آتے ہی کونسل خانہ بنایا, بیٹھنے کے لیے ایک بہت ہی اچھی جگہ بنائی, اور جو پاکستانیوں کو پرسنل مسائل ہیں ان کے دروازے پہ جا کے, ان کے ڈور پہ جا کے ان کو حل کرنے کی کوشش کی. ہماری ایسوسیشن کے کافی ممبرز اور جو ہماری کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان کو کافی, اگر کسی کو مسئلہ بن گیا اور اس نے پاکستان آنا ہے, ایون سنڈے کو اس کو ویزا چاہیے, جن کے پاس کورین پاسپورٹ ہیں ان کو ہم نے سنڈے کو ویزا لگوا کے دیے. جن کو ڈیڈ باڈیز کا ایشوز تھا یہ ایمبیسی نے سالو کیا, اور باقی بھی جن کو مسائل تھے وہ ابھی مسائل ختم ہو چکے ہیں. پاکستان ایمبیسی کے ساتھ کوریا میں خاص طور پر جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت ہی خوش ہیں, اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایمبیسی ہر جگہ پہ ہو. اور وہ ہمیشہ جب بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اور جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں ان ڈیلیگیشن کے سامنے پاکستان ایمبیسی کا وہ پاکستان ایمبیسی کی تعریف کرتے ہیں. جی چیمہ صاحب, اگر کوئی بھی پاکستانی بزنس مین جو کہ پاکستان میں ہیں اور پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں, آپ کی بزنس ایسوسیشن ان کو بزنس کرنے کے لیے کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ جو پاکستان میں ہیں اور جو کوریا میں ہیں, ہماری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو ہم بتا سکیں کہ اس وقت کون سا بزنس جو ہے وہ اس کی مارکیٹ ہے, کون سی آئٹمز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. ہمارے ادھر کمرشل کونسلر ہیں, وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں آج کل پاکستان سے ڈیمانڈ کافی آ رہی ہے. پاکستان سے کافی زیادہ فشریز کی ڈیمانڈ ہے, اور کوریا سے کاسمیٹکس کی اور کنسٹرکشن مشینوں کی, اور اس کے علاوہ گارمنٹس کی, سلک کی کافی زیادہ کوریا سے ڈیمانڈ ہے. اور ہم ہمیشہ جو لوگ یہاں سے مختلف چیمبر آف کامرسز کے لوگ بھی جو وہاں پہ جاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں, اور ہم ان کو بتاتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے کوریا میں کسی بھی بزنس مین کے ساتھ یا کسی بھی ادارے کے ساتھ تو ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہماری پاکستان بزنس ایسوسیشن اپنے جو بزنس مین کوریا میں موجود ہیں اور جو پاکستان میں ہیں, ہم ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ان کو ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں بزنس کو ڈیولپ کرنے میں. جی بہتر.
اور ساؤتھ کوریا میں ہمارے پاکستان سے جو بھی لوگ گئے ہیں، لیبر میں گئے ہیں ایز اے ورکنگ یا اپنے بزنس کو سیٹل کرنے کے لیے، خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی حادثات ہو جاتے ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کو واپس ان کی باڈی کو پاکستان بھیجوانا ہو، تو اس میں آپ کی بزنس ایسوسی ایشن کیسے کام کرتی ہے؟ ہمیں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کوریا میں، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ایشو ہے، اور ایکچولی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو باعزت طریقے سے ملک بھیجنا یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ تھا، جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا جب پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ادھر گئے تھے، لیکن اس کے بعد یہ کافی پینڈنگ رہا۔ لیکن 2-3 سال پہلے منسٹر تھے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کی، تو اور ہم ان کے تھینکفل ہیں، شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا، اور ڈیڈ باڈیز کو پاکستان ایمبیسی جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ پے کر رہی ہے۔ لیکن ان کی جو فیملیز ہیں، فرض کریں کوئی بندہ کیا ہے ادھر کوریا میں اور اس کو کچھ ماہ ہوئے ہیں اور وہ فوت ہو گیا ہے، فرض کریں 2-3 ماہ ہوئے ہیں فوت ہو گیا، ادھر سے وہ زمینیں بیچ کے گیا ہے، اس کی وہ ادھر چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، تو ہماری ایسوسی ایشن کچھ پیسے اکٹھے کر کے $5-10 ہزار ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہم بھیج دیتے ہیں جو بندہ جا رہا ہوتا ہے، کہ یہ ان کی فیملی کی ہیلپ ہو جائے۔ باقی جو لوگ ادھر فرض کریں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی بندہ انلیگل ہے اور کوئی اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس کے پاس انشورنس نہیں ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے لوگ مل کے پیسے اکٹھے کر کے اس کا ہاسپٹل کا جو خرچہ ہے اس کو وہ ہم پے کر دیں، اور باقی بھی جو معاملات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی آپ لوگ پاکستانی رہ رہے ہوں یا کوئی بھی کمیونٹی رہ رہی ہو، کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے رہتے ہیں، تو ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ جی چیمہ صاحب، پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے صدر ہونے کے ناطے آپ موجودہ حکومت کے جو پاکستان میں حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں ہمارے ملک میں بزنس کے حالات کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں اکثر کہتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی، اور اپنے جو ہمارے پولیٹیشنز بھی آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے۔ ایکچولی پاکستان پہلے ایک جیسے بند کمرے میں دروازہ بند ہوتا ہے اور اس میں بندہ گھوم رہا ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ الحمدللہ میں اس گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک کا معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے ہمیں ایک ڈائریکشن مل گئی ہے، اور ہم اس ڈائریکشن پہ چل کے پاکستان کو کامیابی کی طرف ہم گامزن کر سکتے ہیں۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح ہماری جی ڈی پی گروتھ اس سال 5.7 پہ چلی گئی ہے، لاسٹ ایئر 4 کچھ تھی، تو انشاءاللہ یہ مزید اوپر سے اوپر جائے گی، اور ویسے بھی جو انویسٹمنٹ پہلے رکی ہوئی تھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور اگر سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوئے تو کوریا اور جاپان جیسے ملکوں کے علاوہ بھی یورپ اور امریکہ سے بھی انویسٹمنٹ کافی آئے گی، اور میرا خیال ہے کہ یہ سی پیک پاکستان کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ۔ اور میں لاسٹ ٹائم گوادر گیا ہوا تھا، میں نے ادھر جا کے دیکھا ہے، ایون جو لوکل ہمارے پاکستان کے جو بزنس مین ہیں انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے، اور باہر کے لوگ بھی آ کے ادھر زمینیں خرید رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ کافی زیادہ ابھی مواقع ہیں جو اوورسیز میں پاکستانی رہتے ہیں وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ پاکستان میں میرا خیال ہے پیسے کمانے کے جتنے پاکستان میں مواقع ہیں کہیں بھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ ابھی تو پاکستان میرا خیال ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے بیسٹ کنٹری ہے۔ جی چیمہ صاحب، دیگر ممالک میں دیکھا جاتا ہے کہ موجودہ پاکستانی کمیونٹی کا اختلافات جو ہیں وہ بہتر نہیں رہتے یا آواز نہیں رہتے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا میں بھی حالات پاکستان کمیونٹی کے کچھ ایسے ہیں، یا وہاں پر پاکستان کمیونٹی جتنی بھی ہے ان کے حالات کچھ اور ہیں؟ میں اکثر جاتا رہتا ہوں دوسرے ملکوں میں، آپ کہیں گے آپ کوریا میں رہتے ہیں اور کوریا کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن یہ واقعی اگر آپ کو موقع ملے آپ جائیں ادھر، آپ حیران رہیں گی کہ وہاں پہ یہ اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں، بہت کم ہیں، ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی کے دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن ہمارے کوریا میں نہیں ہیں۔ ادھر جو بھی مہمان آتا ہے، کوئی پولیٹیشینز آتا ہے، کوئی بیوروکریٹ آتا ہے یا کوئی آرمی سے آتا ہے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار آپ لوگ بڑے یونٹی کے ساتھ رہ رہے ہو، کیونکہ وہاں پہ سیاست اتنی نہیں ہے جتنی دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے۔ کوریا میں لوگ اگر فرض کریں ہمارا پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ ہم سیاست کے ایشو کو ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ اختلافات نہ ہوں، کیونکہ جب آپ سیاست پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو اختلافات ہوتے ہیں، اور ہمارے ادھر
ایسا کوئی ایسی سیاسی جماعت کی کوئی آرگنائزیشن ادھر کوریا میں نہیں بنی جس کی وجہ سے کوئی اختلافات نہیں ہیں. اور الحمدللہ ہم اکٹھے مل کے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, مسئلے کو حل کرتے ہیں. اور کوئی مہمان آئے تو کوریا الحمدللہ مہمان نوازی کے حوالے سے بہت مشہور ہے, اور ہم سب کو بڑے جوش کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں کوریا میں. جی چیمہ صاحب, مختلف ممالک میں جو پاکستانی رہتے ہیں, جو بھی پاکستانی پائے جاتے ہیں, وہ جرائم پیشہ ور ہو جاتے ہیں, اور جنوبی کوریا میں موجود پاکستانیوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوریا میں پاکستانیوں کا کرائم ریشو بہت ہی کم ہے. اگر آپ کمپیئر کریں یورپ, امریکہ, انگلینڈ میں, وہاں پہ کرائم ریشو کافی زیادہ ہے. لیکن ہمارا کوریا میں اگر میری اکثر پولیس والوں سے ان کی لوکل ایجنسیز کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی پرامن ہے, اور الحمدللہ کوریا میں ہمارا کرائم ریشو بہت ہی کم ہے. جی ناظرین, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے صدر. اور پروگرام نیوز ویوز میں ایک چھوٹی سی بریک ہے, آپ لوگ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد.